मसीह यसू के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं आपका होस्ट सवार खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और इंट्रोडक्शन अपने टीवी के बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप हमें देख रहे हैं स्काई 1A2 पर। हमारे टीवी चैनल का नाम है लाइव टीवी। इसके साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी, शाहिद सलीम हमारी फेसबुक की जो आईडी है फॉर ऑल द अर्थ। और आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं लाइव। हमारा यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है शाहिद सलीम। मैं आपको टीवी के बारे में, हमारा जो ये लाइव टीवी है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेरे अज़ीज़ों, हमने ये जो टीवी शुरू किया है ये हमने खुदावंद की खिदमत के लिए शुरू किया है ताकि हम खुदावंद के नाम का प्रचार कर सकें। और ख़ासकर इंग्लैंड में रहते हुए, जबकि हमारी यहाँ जो ज़ुबान है वो इंग्लिश है, लेकिन हमारे जो साउथ एशियन लोग हैं जो उर्दू और पंजाबी को सुनना और आसानी से समझते हैं, हमने उनकी सहूलत के लिए ये टीवी शुरू किया है कि खुदावंद का जो कलाम है वो हम उन तक पहुंचा सकें अपनी ज़ुबान में, ताकि उनको समझने में जो है वो आसानी हो सकें। इसके साथ साथ आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारी जो फ़ोन नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वो स्क्रीन पर चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि इस टीवी को शुरू करने का जो मकसद मैंने आपको बताया है कि हम खुदावंद के नाम की इज़्ज़त और जलाल देने के लिए ही कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए आपकी हेल्प, आपकी मदद की भी बहुत ज़रूरत है ताकि हम खुदावंद के इस काम को कंटिन्यू रख सकें, जारी रख सकें, ताकि सारा इज़्ज़त और जलाल उसके नाम को मिले। इसके लिए हमारी जो तमाम तफसीलात हैं वो आप देख सकते हैं कि वो स्क्रीन पर चल रही हैं, जिसमें हमारा जो बैंक की डिटेल्स हैं वो सारी उसके ऊपर हैं। तो आप खुदावंद के नाम की खातिर ज़रूर दिल खोल कर अपना हिस्सा इस खुदावंद के काम में डालें। हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है इस टीवी पर, और इससे पहले एक प्रोग्राम हम कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हर इतवार को हमारा ये प्रोग्राम 4 से 5 बजे तक होता है। और इसके अलावा एक और प्रोग्राम होता है जो बुध की शाम को हमारे साथ हमारे प्यारे भाई शाहिद करते हैं। वो अभी हम टीवी पर नहीं लेके आ रहे, लेकिन वो सिर्फ फेसबुक पर चलता है, क्योंकि अभी हमारे पास इतने सोर्सेज भी नहीं हैं कि हम उसको टीवी पर लेके आ सकें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आप सबकी दुआओं से, आप सबकी काविश से, आप सबकी मदद से हम उस प्रोग्राम को जो है वो भी अपने टीवी पर लाइव आप लोगों के लिए लेके आ सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के कलाम को हम दूर दूर तक पहुंचा सकें, पूरे इंग्लैंड में और पूरी दुनिया में। हमारा जो फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिर्फ इंग्लैंड के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आप हमें व्हाट्सएप पर इंटरनेशनली कॉल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी आप हमारे साथ रब्ता करना चाहें तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और हमारे साथ बात कर सकते हैं। कोई भी कलाम की बात शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। आज मैं आपके लिए पहला प्रोग्राम लेके आया हूँ, और मैं हर महीने के आखिर में जो आखिरी इतवार हुआ करेगा मैं आपके साथ हुआ करूंगा, और हम इस जो खुदावंद का काम है इसको इस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे। और इसमें मैं एक टॉपिक भी लेकर आया करूंगा, आप उसके साथ उस टॉपिक पर आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जिस टॉपिक पे भी हम बात कर रहे हों तो आप ज़रूर हमें ज़रूर कॉल करें और आप ज़रूर हमसे बात करें। और जब हम अपना प्रोग्राम चला भी रहे हो तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपको कोई सर्टेन टाइम दिया जा रहा है कॉल करने का। आप प्रोग्राम में किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और स्काई पर हमारा जो स्काई चैनल नंबर है 1A2 है। टीवी का नाम लाइव टीवी है, जो कि साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए हमने खुदावंद की खिदमत में शुरू किया है। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, हम सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है और कितनी अफरा तफरी चल रही है। मेरा जो टॉपिक है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, और मैंने वो सवाल ये रखा है कि आपने हमारे साथ जो आपका इस क्वारंटीन में या अपने घरों में रहकर जो रूहानी और दुनियावी एक्सपीरियंस आपने किया है, आपने वो हमारे साथ शेयर करना है। एक ही सवाल है, वक्त की जो लिमिट है, जो उसकी मुद्दत है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप चंद अल्फाज में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ख़ास तौर पर रूहानी, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो खुदावंद के कलाम को फैलाना है, और खुदावंद के कलाम के हवाला से ही हम बात करना चाहते हैं। लेकिन उसमें आप अपना दुनियावी भी जो एक्सपीरियंस है, जो अपना तजुर्बा है, वो बता सकते हैं कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। इसके लिए मैं इससे पहले कि एक आयत कोट करूं, एक नहीं बल्कि 7 आयत मैं आपके सामने रखूंगा। मैं खुदावंद से छोटी सी दुआ करना चाहता हूं कि खुदावंद इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने में मेरी सहायता, मेरी मदद करे, और मेरे साथियों की भी,
کیونکہ خداوند کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئیے جب ہم دعا کریں. خداوند مہربان زندہ جلالی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے اور اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا. تیرا شکر ہو خداوند. تو خداوند آج ہماری اس پروگرام کو خداوند پایا تکمیل تک پہنچانے میں مدد اور سہایتا کرنا. جو کچھ بھی بولیں وہ تیرے پاک روح کی رہنمائی سے ہو خداوند، اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے. میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین. کالر ہے میرے خیال میں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، تو ہم اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے لے کے جائیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہلو 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 جی کون صاحب؟ جی میں چودھری اظہر بول رہا ہوں. جی اظہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جناب. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس بات کے لیے بہت بہت شکریہ اور آپ کا کال کرنے کا شکریہ. تو آپ نے یقیناً میرا ٹاپک تو سنا ہوگا جو عنوان میں نے رکھا ہے. آپ اس کے حوالے سے یا کوئی اور خداوند کے کلام کے حوالے سے بات شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی میں کن صاحب سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ نہیں رہا، ابھی میں نے بند کیا تھا تھوڑی دیر پہلے. جی میرا نام سوار خان ہے، نیلسن اسٹوڈیو سے میں آپ سے مخاطب ہوں. میرے خیال میں ہماری لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو میں اظہر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، میری آواز آ رہی ہے، تو پلیز آپ دوبارہ سے ہم سے رابطہ کریں. ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ سے بات کر کے. تو میرے عزیزو جیسا میں بتا رہا تھا کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اس پینڈیمک یعنی یہ جو کرونا وائرس کی صورتحال میں ہے، اس میں آپ کا جو روحانی اور جو دنیاوی ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا. ضرور کال کیجیے گا، ضرور بتائیے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک کلام مقدس میں سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند کی مرضی کو بعض اوقات ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خداوند کی آواز کو سننا اور اس کے کلام کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں خداوند کی کیا مرضی ہوتی ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھنا چاہوں گا. پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 25 باب، اس کی 7 آیات جلدی سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے. تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو. یہ جو آیت ہے یہ اس پر ذرا غور کیجیے گا. لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو. یہ سبت خداوند کے لیے ہو. اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خودرو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی طاقوں کے انگوروں کو توڑنا. یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو. اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا. اور اس کی ساری پیداوار تیرے چپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خورش ٹھہرے گی. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو. میرے عزیزو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کرونا کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے فیس کیا، اس میں ہمارا تجربہ کیا رہا. تو یہ کلام مقدس کی جو آیت میں نے کوٹ کی ہے یہ مجھے یہ ایک ہنٹ دیتی ہے کہ خداوند کی مرضی کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے لیے میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ آپ کال پہ بات کریں، آپ ہمیں فون کریں اور اپنے ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. لیکن اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آج اپنے ساتھ شاہد سلیم کو دعوت دی ہے. وہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم اس پہ خود بھی ڈسکس کریں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. اور میں شاہد بھائی کو ویلکم کہنا چاہوں گا اپنے پروگرام میں. شاہد بھائی بہت بہت شکریہ، بہت بہت ویلکم آپ کا آج کا وقت نکالنے کے لیے. تھینک یو خرم بھائی، اور میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں اپنے. تھینک یو خرم بھائی، تھینک یو. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے آج جو خداوند کی باتیں شروع میں پڑھی ہیں اور کہی ہیں، میرا ایمان ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ان تمام سننے اور دیکھنے والوں کو برکت دے گا. آمین. اور اسی طریقے سے ہمیں بھی برکت دے گا. بیکاز وی بلیو دا گاڈ
is a God of mercy and a God who is full of love, and he is a great God. اور وہ رحیم خدا ہے. ہم دیکھیں گے کہ خدا نے یہ پوری کائنات کو جیسے بنایا ہے اور اس کے بعد اس نے انسان کو بنایا اور انسان کو یہ کائنات دی, یہ زمین دی. تو جیسے آپ نے اس اخبار کے حوالے کو پڑھا ہے, میں چاہتا ہوں اگر آپ اسی خرم بھائی بک میں سے, اسی کتاب میں سے, اگر اس کے شروع کے جو اس کا باب ہے اس کی چند آیات پڑھیں جہاں پہ لکھا ہے کہ ہر چیز کا اس زمین پر ایک وقت ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا, تو میں چاہتا ہوں ہم اس کلام کو بھی اگر پڑھ لیں جی بالکل تو بڑا اچھا ہوگا. کہ زمین پر ہر چیز کا ایک وقت ہے, جیسے اس کلام میں لکھا ہے, اسی حوالے میں لکھا ہے کہ سونے کا ایک وقت ہے اور جاگنے کا ایک وقت ہے, اور جینے کا ایک وقت ہے, مرنے کا ایک وقت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آرام کرنے کا ایک وقت ہے اور کام کرنے کا ایک وقت ہے. بالکل. تو ہم ان باتوں کو دیکھیں گے, لیکن آپ کے اس پروگرام کے وسیلہ سے میں پھر سے تمام اپنے دیکھنے والوں کو گزارش ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے اس نمبر پر ہمیں کال کریں اور اپنا تجربہ جو ہے, اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم سے شیئر کریں کہ آپ کی زندگی اس کوارنٹین کے وقت کووڈ-19 میں what is your experience in this season COVID-19 when in the world there is so much to worry about. Please ring us on this number and share your experience, that what you think and how you took this experience in your life and what your thoughts on that COVID-19. تو ہم آگے بڑھیں گے خرم بھائی, جیسے آپ نے اخبار کی کتاب کا وہی حوالہ پڑھا ہے, تو اگر آپ اس آیت کو جو آپ نے خاص آیت آج مرکزی آیت کا نام دیا ہے, اگر آپ اس آیت کو دوبارہ ہمارے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے پڑھیں تو ہم اس کے بعد پھر اس پہ آگے بات کریں گے. کیا کہتے ہیں, میں یہ ساتوں کی ساتوں آیات دوبارہ سے پڑھ دوں؟ جی وہی آیت جو آپ نے کہا ہے کہ خدا نے اس زمین کو جس کا حکم دیا کہ 7 سال وہ آپ اس میں سے پھل لیں, اس میں سے فصل لیں, لیکن 6 سال لیں اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیں. جی تیسری آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا. تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا, لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو, اور یہ سبت خداوند کے لیے ہو. اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خودرو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی نہ تاکوں کے انگوروں کو توڑنا. یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو. یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو. جی مطلب یہ ہے میرے اپنے خیال سے, میں معافی چاہتا ہوں اس وقت میں تھوڑا سا ایک حوالے کو, اسی کتاب کا حوالہ نہیں تھا, وہ اصل میں واز کی کتاب کا حوالہ تھا جو میں پہلے جس کا ذکر کر رہا تھا. جی. کہ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے. پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے. درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور اسے اکھاڑنے کا ایک وقت ہے. آواز کی کتاب یہ بادشاہ سلیمان نے لکھی, اس کا 3 باب ہے, اس میں سے میں آپ کے لیے چند آیات پڑھ رہا ہوں. مطلب یہ کہ جیسے آپ نے اخبار کی کتاب جو ہے, جو شریعت کی کتاب جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس میں سے ایک حوالہ پڑھا, اسی طریقے سے ہم سیکھتے ہیں کہ سلیمان بھی اپنی حکمت سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دراصل زمین پر ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے, اور بہت دفعہ ہم اس کو مس کر جاتے ہیں, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم سے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, خداوند کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کر. لیکن میں جو اپنا تجربہ اس میں شیئر کرتا ہوں یا میں سیکھا ہے میں نے, وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اور ابدیت سے ابدیت تک وہ یکساں ہے. لکھا ہے کہ آج کل اور ہمیشہ وہ یکساں خدا ہے. خدا جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا, وہ لا تبدیل خدا ہے. لکھا ہے کہ پھول جو ہے وہ کھلتا ہے, مرجھا جاتا ہے, گھاس صبح اگتی ہے اور شام کو مرجھا جاتی. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالے کو پڑھیں. زبور کی کتاب میں سے اس زبور 90 ہے, اور یہ زبور جو ہے یہ موسیٰ نے زبور لکھا تھا.
زبور 90 اگر آپ کے پاس بائبل اگر آپ جتنے بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو زبور 90 اگر ہم نکالیں تو مرد خدا موسیٰ کی دعا اور لکھا ہے کہ یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے، تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ۔ اور اگر ہم اس کی 5ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے جو صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے اور شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے۔ تو زندگی کا جو دار و مدار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ یکساں ہے، لیکن انسان کی زندگی کی حد ہے۔ خدا ابدیت سے ابدیت تک، یعنی کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ایک ہی ہے، وہ لا تبدیل ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن انسان جو ہے اس کی زندگی کی ایک حد ہے۔ اور جو میں نے اس میں آیت مس کی ہے جو اس کو چھوڑا تھا 4تھی آیت، اس میں لکھا ہے کہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، جیسے رات کا ایک پہر۔ تو میں نے اس کوارنٹین میں خاص اس میں میڈیٹیٹ جو کیا ہے، ریفلیکٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا لا تبدیل ہے، ہم آئے ہیں، ہمیں جانا ہے، بالکل، اور یہ دنیا جو ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر کوئی کسی اور جگہ ہے، کیونکہ کلام مقدس میں صاف لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ ہم کسی اور ملک کے شہری ہیں، جیسے ابراہم کسی اور دیس کا باشندہ تھا اور اس دیس کی تلاش کرتا تھا۔ تو میں یہ سیکھتا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے، our life is so brief, our life is so short that it will pass away in seconds. We can see our life maybe 10 years in a second. In a maybe a minute we can see our 20 years where they're gone. So our life is so brief, our life is so short کہ ہماری زندگی اتنی مختصر ہے کہ ہم بہت دفعہ اپنی زندگی میں یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم تقریباً 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے کی سونے کی کوشش کرتے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں اگر 8 گھنٹے ہم سونے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ہفتے میں ہم کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک ہفتے کی زندگی جو ہے اس کا خاص ایک حصہ سونے میں گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری ایک زندگی کا خاص حصہ ہمارے کاروبار میں گزر جاتا ہے، کام میں گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد سمجھ لیں کہ اگر ہم 6 سے 7 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے تقریباً 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے تقریباً جو ہے وہ سونے میں اور کام کرنے میں گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ وقت بچتا ہے جو دراصل ہماری جو گھر کے کام کاج ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں گزر جاتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی میرے کے لیے پیچھے نہیں بچتا، خداوند کے لیے بھی نہیں بچتا۔ اور اس کے بعد خرم بھائی یہ بھی غور کریں کہ ہمارے اپنے لیے نہیں بچتا، اپنے لیے نہیں بچتا۔ خدا نے ہر انسان کو اس دنیا پر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، بالکل، اور شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ سونا ہمارا مقصد ہے، شاید ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام کرنا صرف مقصد ہے، شاید ہم سوچتے ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہمارا مقصد ہے۔ میرے اپنے خیال سے یہ مقاصد بھی ہیں، لیکن اس سے میرا خیال کہ انسان کی زندگی میں اس سے بڑے مقاصد خدا نے رکھے ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ زندگی جو ہے وہ بڑی مختصر ہے، جیسے موسیٰ جو ہے وہ موسیٰ 120 سال کا ہو کر خداوند کے پاس گیا تھا، اور لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ 120 سال جو ہیں وہ ایسے گزر گئے جیسے رات کا ایک خیال ہو، صبح کو اگنے والی گھاس ہو اور شام کو وہ سوکھتی ہے اور کٹتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی پر ایک خاص دھیان دینا چاہیے کہ یہ زندگی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ شاید میں یہاں 1 منٹ کے لیے صرف آپ کو روکنا چاہوں گا، بہت ہی خوبصورت باتیں آپ بتا رہے ہیں ہمیں، میں ذرا اپنے ناظرین سے بات کرنا چاہوں گا، بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، آپ پلیز ہمیں ضرور کال کریں،
आप अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा जो है वो हमारे साथ शेयर करें। खुदावंद ने शाहब भाई को कलाम की दौलत से नवाजा है और वो आपको आपके सवाल का कलाम के हवाले से बहुत खूबसूरत जवाब देंगे। और ज़रूर आप हमें कॉल करें। आप मुझे देख सकते हैं स्काई 182 पर, इसके साथ साथ फेसबुक पर शाहिद सलीम हमारी जो आईडी है उस पर लाइव देख सकते हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम भी शाहिद सलीम है। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया कि ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो टीवी हमने शुरू किया है, ये जो चैनल हमने शुरू किया है, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए शुरू किया है। आप इसमें भरपूर हिस्सा लें, अपना हिस्सा डालें। आप हमें कॉल करें, हमारा नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप मुझसे बात करना चाहें, शाहिद भाई से बात करना चाहें, हमारे मेहमान से, तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शो करें। मैं दोबारा आपसे कहता हूं, प्लीज़ आप हमें कॉल करें। और इसके साथ साथ डोनेशन के लिए हमारी जो तफसीलात हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे अजीज़ों, शाहिद भाई बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि हम कब अपने लिए या खुदावंद के लिए वक्त निकालते हैं। हमारा बाकी तो सारा शेड्यूल जो है वो बना हुआ होता है, लेकिन हमने कभी अपने लिए और खुदावंद के लिए वक्त कभी निकाला है या नहीं निकाला। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है कि आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें और इस हवाला से हमारे साथ बात करें और अपना एक्सपीरियंस शो करें, रूहानी एक्सपीरियंस, खासकर कि आपने किस तरह अपना वक्त जो है वो क्वारंटीन में गुजारा, खुदावंद को कितना टाइम दिया। ये कोई टेस्ट नहीं है मेरे अजीज़ों, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की खुशनुदी के लिए, जो आपको खुशी बख्शेगा। खुदावंद के नाम की जो गवाही है वो देकर लोगों तक पहुंचा तक आपको खुशी मिलेगी। ये मेरा ईमान है। तो मैं फिर अपने मेहमान की तरफ चलता हूं। हम उस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करें। आप शाहिद भाई से क्वेश्चन करें, मुझसे क्वेश्चन करें, हम आपका खुश दिली से आपके सवाल का जवाब देंगे और हमें बहुत खुशी होगी। और इसी तरह खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत देता रहे और आप इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। इंटरनेशनली कॉल्स भी, जैसा मैंने कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। हम इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी दुनिया से, तो हम आपके साथ बात करेंगे और हमें आपसे बात करके खुशी होगी। मैं दोबारा चलता हूं अपने भाई शाहिद सलीम की तरफ और उनसे कहूंगा कि आप वहीं से कंटिन्यू कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें। एक और बात जो ख़ास तौर पर ओबियसली इंसान को तो इस बात का इल्म है, दुनिया में जितने भी लोग हैं, शायद हमें एक कॉलर है, वो कॉलर लेते हैं। हेलो जय मसीह ब्रदर। हाँ जी, जय मसीह की। आप अपना तारुफ करवाएं प्लीज़। ब्रदर, मेरा नाम जॉनथन फ्रॉम लीड्स। जॉनथन भाई, वेलकम टू द शो। आप बात करें, हम सुन रहे हैं जी, फरमाएं। आप ठीक हैं? हाँ, शुक्र है खुदावंद का, आपकी दुआएं। आप क्या शेयर करना चाहते हैं आज के? आप क्या समझते हैं कि आप इस जो कोविड-19 के सारा गुजर रहे हैं, हम इस सीज़न में से, इन हालात में से, आप क्या समझते हैं? अपने तमाम जितने लोग भी सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप हमें बताएं आपका क्या तजुर्बा है जॉनथन भाई। थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ शेयर करूं आपसे। मेरा ये रहा है कि एक्सपीरियंस कि सबसे ये कि फैमिली को के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, और सबसे बड़ी बात ये कि खुदा के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहे हैं हम लोग, और बाइबल स्टडी में, और बहुत से ऐसे अच्छी चीज़ें जो खुदावन ने ये ड्यूरिंग ये जो हुआ है, इसमें काफ़ी चीज़ों का हमें पता चला जो कि हमें नॉर्मली नहीं था पता। तो स्पिरिचुअली भी हम थोड़ा खुदावन का शुक्र है में, और खुदावन के लोगों से सीखते भी रहे हैं, और खुद भी खुदावन ने ये हमें ये चीज़ का एहसास दिलाया है कि हमें उसी खुदावन की इबादत करनी चाहिए, और वाकई वो जिंदा खुदावन है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, कि जो जी असल में पता चला है कि जो खुदा के लोग हैं, जो थोड़ा वो कैसे खुदा की खिदमत कर रहे हैं, वाकई के में वो खुदा की कलाम को फॉलो कर रहे हैं, और उसकी लोगों की भी हेल्प वैसे ही कर रहे हैं, या बस सिर्फ दिखावा ही है। तो इस चीज में ये टाइम में ये एक चीज एक्सपोज हुई है कि पता चल गया है कि वाकई के कुछ लोग सिर्फ अपने आप को प्रेज कर रहे हैं, या वाकई खिदमत कर रहे हैं। ये काफी चीजें करना पता चला इसमें, कि थैंक गॉड के ये खुदावन ने हमें ये मौका दिया है, हम सब को एक दूसरे को जानने का। और इसमें यह है कि हम लोग एक दूसरे को एनकरेज भी करें, लिफ्ट अप भी करें, कि किसी को मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, ना कि क्रिटिसाइज करें, जज करें। लेकिन
یہ خدا نے سب کو اور سب نے ہی دیکھ لیا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیسی خدمت کر رہا ہے اور کیسے جو خدا کی خدمت کر رہا ہے خدا ان کو بلندیوں پہ لے کے جا رہا ہے. سب لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. بس یہی کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میں نے کافی ٹائم لے لیا. نہیں تھینک یو, شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. بہت خوبصورت باتیں آپ نے شیئر کی. میں صرف ایک بات آپ کے جانے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ چلے کوئی بات نہیں, میرے خیال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. اینی ویز یہ تھے ہمارے پیارے بھائی جوناتھن لیڈ سے. بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے. وہ اپنا ایکسپیرینس شو کر رہے تھے اور خداوند کی خدمت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ ہم نے کس طرح خداوند میں کتنا وقت گزارا ہے. تو بہت اچھا لگا آپ سے جوناتھن بھائی بات کر کے, آپ کے اسپریچول ایکسپیرینس کے بارے میں سن کے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو حوالہ آج ہم نے کوٹ کیا ہے صرف اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کتنا وقت خداوند کو دیتے ہیں. آیا کہ جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھنے کا, ہم صرف اور صرف وہ وقت ٹی وی دیکھنے میں, ڈرامے دیکھنے میں یا فلمیں دیکھنے میں ہی گزار دیتے ہیں, یا کہ ہم وہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ مل کر خداوند کے ساتھ بھی گزارتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع تھا اور ابھی بھی ہے کہ اگر ہم اس وقت کو, اس کوالٹی ٹائم کو خداوند کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شراکت اور رفاقت کر کے گزاریں تو خداوند ضرور ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا. تو میں دوبارہ اپنے بھائی شاہد کی طرف جانا چاہوں گا کہ شاہد بھائی آپ بات کر رہے تھے اسی حوالہ سے جیسا بھائی نے کہا, تو آپ اپنی بات کو جاری رکھیں اور بتائیں ہمیں کہ کیسا آپ کو لگا ان سے بات کر کے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں. وہ جوناتھن بھائی جو بات کر رہے تھے میرے خیال سے نہایت ہی خوبصورت بات تھی کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی آگاہی ہوتی ہے جب ہم کسی تکلیف میں سے یا مصیبت میں سے گزرتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ دراصل وہ جیسے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں چیزیں, بہت ساری چیزوں کا ان سے پردہ ہٹتا ہے کہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے. اور بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. جب ہم سچائی کو حاصل کر لیتے ہیں, جب ہمیں سچائی مل جاتی ہے تو سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے. تو ایک سچائی یہ بھی ہے جس بات پہ میں بات اصل میں کر رہا تھا جب کال آنے سے پہلے, کہ دنیا میں ہر انسان کو اس بات کا علم ہے کہ موت ایک کڑوی حقیقت ہے. جی. اور یہ بھی اس بات کا بھی علم ہے کہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. اس بات کا بھی علم ہے کہ موت ایک کڑوی حقیقت ہے لیکن کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. یہ حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کا کوئی بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا. بالکل. لیکن خاص طور پر ہمیں اس سیزن میں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ موت جو ہے, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ زندگی مختصر ہے, تو خدا کے کلام نے ہمیں پہلے سے بھی یہ بتایا ہے, جیسے میں نے بھی پہلے اس والے کو پڑھا ہے کہ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا اور فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹا. لیکن اگر ہم زبور 89 سام 89 اس کی ورس 48 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا. خدا نے ہمیں خاص طور پر ان تمام لوگوں کو جو خدا کا زندہ کلام جانتے اور سمجھتے ہیں, ان کو یہ پہلے سے اس بات کا علم ہے کہ جو موت ہے وہ حقیقت ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم متی کی انجیل اس کا غالباً 10 باب اور اس کی 28ویں آیت اگر خرم بھائی آپ ہمیں تمام سننے والوں کے لیے پڑھیں. جی جی. متی کی انجیل بک آف میتھیو چیپٹر 10 ورس 28. لیٹس ریڈ ود خرم بھائی. شاہد بھائی اس طرح سے مرقوم ہے خداوند کے کلام میں, جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو, بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. ہلاک کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر موت ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت ایسی ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان اگر نہیں ہے تو اس سے ڈر لگے گا. کیوں ڈر لگے گا؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اور ہمیں بھی اس حقیقت کا پتہ ہے انسان ہوتے ہوئے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے. کوئی بھی اپنی موت کے لیے نہ تو بات کرنا چاہتا ہے جی, نہ ہی سننا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی انتظام کرنا چاہتا ہے.
ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس ٹاپک کو, اس عنوان کو بند رہنے دیں, لیکن میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ اس کوارنٹین میں کہ موت ایک حقیقت ہے, اسے ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ یسوع مسیح نے یہاں پر کہا ہے, خداوند کی خوشخبری یہ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں گاسپل. گاسپل کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے گڈ نیوز. گاسپل مینز گڈ نیوز, اور گڈ نیوز یہ ہے کلام مقدس. اور متی کی انجیل جیسے آپ نے 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھی ہے تو صاف ہمیں بتا دیتی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں, جو بدن کو مارتے ہیں, ان سے مت ڈرو. بدن کو یہ بیماری مار سکتی ہے, بدن کو کوئی حادثہ مار سکتا ہے, بدن کو کچھ کسی اور طریقے سے, کسی نہ کسی طریقے سے ہم ہلاک ہو سکتے ہیں, لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی مجھ میں مرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور پالوس رسول نے کتنی خوبصورت بات کی ہے خرم بھائی, اس نے کہا جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. مطلب یہ ہے کہ جب میں اس زمین پر زندگی بسر کرتا ہوں تو میری زندگی میں سے خدا کے جلال کی وہ خوشبو آنی چاہیے. جب میں اس زندگی سے چلا جاؤں تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اور یسوع مسیح پر جتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی زندگی کا منبع ہے. یسوع مسیح نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. اور میرے عزیزو یہی خوشخبری ہے. If you want life, you need Jesus Christ. Not only life on earth, but life after. If you want to know life, you don't need to know us. You need to know Jesus Christ. Amen. Jesus Christ is alive. He is a life giver. He is a redeemer. He is a savior. He is God. He is God. There is no other than him. He is God, and he has sent Holy Spirit to help us on this earth. پطرس نے یہ کہا تھا کہ اے خداوند اس تیرے پیچھے سے جب ٹر پے ہوں سانو کی لبھو گا. یسوع مسیح نے کہا پطرس زمین پر تجھے 100 گنا اور آسمان پر تجھے ابدی زندگی. تو میں سمجھتا ہوں خرم بھائی کہ موت سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر چیز کی حکمت ہے, ہر چیز میں ایک دانش مندی ہے. تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, یعقوب رسول کا خط اس کا 1 باب اور اس کی آیت میں لکھا ہے کہ جس کسی کو حکمت چاہیے یا جو کوئی حکمت میں کم ہو وہ کیا کرے, خدا سے مانگے. اور خدا بڑے کھلے دل سے generously he gives. He said if you lack wisdom ask God and he will give you because he is a God who is a generous God. آمین. شاہد بھائی بہت خوبصورت. میں ایک دفعہ پھر اپنے جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان سے بات کرنا چاہوں گا, اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ بہت ہی خوبصورت بات اور بہت ہی خوبصورت مہمان آج میرے ساتھ موجود ہیں جن کو خداوند نے کلام کی دولت سے مالا مال کیا. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ضرور کال کریں. پلیز ڈو کال اس اینڈ شیئر یور ایکسپیرینس یو ہیڈ ان پینڈیمک اور یو اسٹل ہیونگ ان پینڈیمک, بیکاز جو کلام کے حوالہ سے, کلام کی کوٹیشن سے, کلام کے روح سے شاہد بھائی ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت ہے, اور آپ ضرور برکت بھی پائیں گے اور آپ انجوائے بھی کریں گے. میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اسکائی 182 پر, اور ہمارے ٹی وی کا جو نام ہے وہ ہے لائف ٹی وی, زندگی ٹی وی. اور زندگی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. جیسا کہ ابھی ہمارے پیارے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ لائف ہے, وہ زندگی ہے, وہ زندگی دینے والا ہے, بیماریوں سے چھٹکارا دینے والا ہے, پریشانیوں سے چھٹکارا دینے والا ہے. ہماری ہر مشکل کا جو حل ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے, کیونکہ وہ خدا کا بیٹا اور خود خدا ہے, اور خدا نے اسے اس دنیا میں میری اور آپ کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے اور بخشش کے لیے بھیجا ہے. آپ ہمیں کال کریں اور آپ ہمارے ساتھ بات کریں اپنے اس ایکسپیرینس کے حوالہ سے, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ فیس بک پر بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. شاہد سلیم ہماری آئی ڈی کا نیم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارا یوٹیوب جو چینل ہے اس پر لائیو بھی, اور بعد میں اگر آپ وہ جب ریکارڈ ہو جاتا ہے تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا یوٹیوب جو چینل ہے اس کا نام بھی شاہد سلیم ہے. جیسا کہ میرے عزیزوں میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو چینل ہم نے شروع کیا ہے یہ خداوند کے نام کے لیے ہے, خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے, اور خداوند کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہے.
اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہمارا رابطہ نمبر جو ہے وہ اسکرین پر ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ڈونیشن کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی, جو ہماری بینک ڈیٹیلز ہیں وہ بھی اسکرین پر آ رہی ہیں. اور خداوند جو آپ کے دل میں ڈالے, جو خداوند آپ سے کہے. میرے عزیزو, خداوند کہتا ہے کہ خوشی سے دینے والے کو خداوند عزیز رکھتا ہے. جب دے دیں تو پھر سوچیں مت. آپ نے خداوند کو دے دیا, آپ نے خداوند کے لیے دے دیا. اب آگے وہ خداوند کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا کہاں ہوتا ہے, وہ خداوند کے اور ان کے درمیان ہے. آپ نے اپنی برکت پالی تو آپ اپنا دل کھول کر جنرسلی آپ اس ٹی وی کو سپورٹ کریں. ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے یہاں انگلینڈ میں رہتے ہوئے یہ اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو انگلش کو کم سمجھ سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ یہ جو فارغ وقت جڑے اسی ویلے رہے ہیں 2-3 مہینے, یہ کس طرح کا تھوڑا ایکسپیرینس رہا, آیا کیسی خداوند نہ کتنا ٹائم گزاریا. میں دوبارہ شاہد بھائی کی طرف جاؤں گا, ان سے بات کروں گا. شاہد بھائی, اس میں چھوٹی سی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی. میرے جو ماموں ہیں پاکستان میں, وہ خداوند میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں. تو وہ ان کی روحانی زندگی میرے لیے بہت امپریسو ہے. جی. تو مجھ سے جب ان کی بات ہوئی اس دورانیے میں, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار ڈرامے ویکھن نالوں تے اے فلماں ویکھن نالوں بیٹر اے نہیں کہ بڑا اچھا موقع خدا نے دیتا ہے کہ اسی بہ کے خدا دے حضور اسی خدا نو یاد کریے. آمین. ساڈے کو شاید کبھی بھی اتنا ٹائم نہیں ہوندا. جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ ہم نے پہلے ہی اپنے کاموں کے لیے وقت مقرر کر رکھے ہیں, اپنے سونے کے لیے, اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے. آیا کہ کبھی ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ میں نے اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک نہ تو ٹی وی دیکھنا ہے نہ فلم دیکھنی ہے, صرف اور صرف خداوند میں وقت گزارنا ہے. تو مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی. میں نے بہت ان سے یہ سیکھا کہ آپ بہت اچھا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بلیسنگز ہی بلیسنگز ہیں. خداوند اس میں نقصان کوئی نہیں, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آپ, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب ہم نے یہ حوالہ پڑھا تھا شروع میں, تو اس میں ایک بات آ رہی تھی آرام کی. ٹھیک ہے جی. آرام کی بات آ رہی تھی. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بہت تیزی سے رواں دواں ہے, لیکن ان حالات میں اگر تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوئی ہے, تھوڑا سا ہمیں سلو کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں, یا میرا جو ایکسپیرینس یہ روحانی طور پر جو میں سمجھتا ہوں, مجھے خداوند نے بتایا کہ یہ تھوڑا انسان کو سلو کیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا یا مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ سے وہ سپیڈ ہماری ہوگی یا کتنے سالوں کے بعد ہوگی. میں ایک ٹیچر سے میری ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے, تو اس نے مجھے کہا کہ ورلڈ از گوئنگ ویری فاسٹ, ٹیکنالوجی از گوئنگ ویری فاسٹ, وی ہیو ٹو اسٹاپ, وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ اسٹاپ. یہ ایک ٹیچر کہہ رہا ہے جو خود پڑھاتا ہے کہ ٹیکنالوجی از گوئنگ ویری فاسٹ. اب یہ جو حوالہ جب ہم نے کوٹ کیا احبار کی کتاب میں سے, خداوند آرام کی بات کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں 6 دن میں خداوند نے زمین اور آسمان کو بنایا اور 7ویں دن کو اس نے برکت دے کر آرام کیا. بالکل. یہاں جب خداوند نے اسرائیل کو مصر میں سے نکالا, تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچتے, خداوند نے ان کے لیے لا اینڈ آرڈر, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سارا کچھ وہیں راستے میں ہی ان کو دے دیا تھا. بالکل. اب اس آرام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ خداوند کا کیا مقصد ہے یہ بات کرنے کا؟ کیونکہ ہم وہ آرام بھی نہیں کر رہے جو خداوند آرام ہم سے چاہتا ہے نا ہماری اپنی زندگی کے لیے. جیسا کہ شروع میں آپ نے کہا کہ ہمارے اپنے پاس ہمارے اپنے لیے وقت نہیں. کلام کو دیکھیں, کلام کی روح سے دیکھیں. میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ یہ ضابطہ اخلاق ہے. بالکل. یہ ہمیں زندگی کی ہر مشکل کے بارے میں جو ہے نا اس کا حل دیتا ہے, پریشانی میں, دکھ میں, تکلیف میں, بیماری میں. تو اگر ہم اس آرام کی بات کریں تو دیکھیں کتنے عیاں لفظوں میں خداوند نے آرام کی بات کی ہے. اس پر ذرا ہمارے جو دیکھنے والے ان کے لیے آپ دیکھیں خرم بھائی, آرام کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف جسمانی آرام نہیں ہے. میں آرام کو ایمان میں دیکھتا ہوں. ویری گڈ. آرام کا تعلق ایمان سے ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ آرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کام نہ کریں, یا پھر یہ کہ آپ دنیا کا ہر کاروبار اس سے اپنے آپ کو بالکل قطع کر لیں. میرا خیال ایک کال ہے, کال لیتے ہیں, اس کے بعد اس بات کو جاری رکھیں گے کہ آرام کا جو تعلق ہے وہ براہ راست جو ہے وہ ایمان سے ہے. جی ہیلو جی, کون ہمارے ساتھ ہیں اور کہاں سے؟ ہیلو میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی. اگر آپ پلیز ہمیں آپ سن رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ کال دوبارہ کیجئے. کسی ٹیکنیکل وجہ سے شاید
آواز نہیں آ رہی تھی, تو آپ پلیز دوبارہ سے ٹرائی کریں. تو میں بات کر رہا تھا کہ آرام کا جو تعلق ہے وہ ایمان سے ہے. اب ایمان سے کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے ہے کیونکہ ایمان جو ہے بغیر اعمال کے نامکمل ہے. اگر ہم ایمان کو ایمان سے الگ کرتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کو آپ ایمان سے الگ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ کا ایمان جو ہے اگر تو وہ ایمان ہے تو وہ اعمال سے خالی نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ برائے نام ہے, یا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں, میں ایک اور چھوٹی سی بات کروں گا, ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے, ایک اور چھوٹی سی بات کروں گی اس کے بعد, کہ دراصل جو ایماندار ہے, جو راست باز ہے, جو دیانتدار ہے, اس کی زندگی اس پینڈیمک میں کیا ہے. تو ایک کال آ رہی ہے, تو اس کال کو لیتے ہیں. جی ہیلو. ہیلو جی ہیلو جی, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں جی نیلسن سے بات کر رہی ہوں, شناز پول. ہیلو آنٹی جی. جی آنٹی جی کیسی ہیں؟ ہیلو. جی آنٹی جی ویلکم کہتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں. کیا حال ہے آپ کا, کیسی ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. کیا کہیں گی آنٹی جی, آپ اپنا کیا تجربہ آپ شیئر کریں گی کہ اس سارے حالات میں کیا آپ سوچتی ہیں؟ میں نے بیٹا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے نا, یہ جو بیماری ہے, یہ وبا آئی ہے, اس نے ہمیں یہ سکھا ہے کہ خداوند نے ہمیں اس سے یہ سب سکھایا کہ ہم جو خدا سے دور تھے, غروری میں تھے, تکبر میں تھے, خدا کے قریب نہیں تھے, تو پھر خدا نے یہ موقع دیا ہمیں اپنے نزدیک زیادہ آنے کا. تو میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ خدا نے ہمیں ایک بہت اچھا موقع دیا تھا کہ ہم خدا سے دور تھے, سنڈے بس چرچ جاتے تھے, لیکن یہ جو خدا نے ہمیں ایک موقع دیا گھر پہ رہ کے, ہم میڈیا پہ اپنا کلام, اپنے گیت, پھر دعا کے لیے, پھر فیملی اکٹھی ہو کر سب ایک دوسرا, بچے بھی دعا میں شریک رہے. تو یہ ہے کہ خدا نے اسے ہمیں بہت زیادہ جو ہے برکت دی ہے, اور یہ واقعی خداوند جو ہے وہ زندگی تو خداوند کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ موقع جو ملا ہے ہمیں توبہ کا اور زیادہ خداوند کے قریب آنے کا. صحیح آپ نے کہا, مسافر ہے, ایک دن ہمیں چھوڑ کے جانا ہے, یہ اصلی ہمارا گھر نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں. کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی, زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اس موقع پہ ہمیں دوسرے لوگوں کا جو بیچارے تنہا ہے, جو مشکل میں ہے, جو مصیبت میں ہے, ہمیں چاہیے کہ ان کی ہیلپ کریں. اور جو خدا کا کلام پھیلا رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ فلانا ہے, وہ فلانا ہے. جو خدا کا برگزیدہ ہے, جو خدا کا چنا ہوا ہے, اسے سب کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کیتھولک ہے, یہ پروٹسٹنٹ ہے, یہ فلانا ہے. ہمیں سب کی اس وقت ہیلپ کرنی چاہیے, کیونکہ بڑی ضرورت ہے خدا کے کلام کو پھیلانے کی, کیونکہ وقت نزدیک ہے, خدا جلد آنے والا ہے. God bless you. Bye. تھینک یو. تو ہم بات کر رہے تھے کہ تھینک یو آنٹی جی, اگر آپ نے, میں یہی کہوں گا کہ آپ ہمیں دوبارہ پھر کال کریں. اگر کوئی بھی اور کال کرنا چاہتا, ابھی بھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا آپ پھر ویسے ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ کال کریں. تو میں خرم بھائی اگر آپ کی اجازت ہو بات جاری رکھیں. میں صرف آنٹی جی کی بات کے حوالے سے جی آنٹی جی نے بہت ہی خوبصورت ایک بات کی ہے کہ یہ خداوند نے ہمیں توبہ کا ایک موقع دیا ہے. آنٹی شناز کلام کو سمجھتی ہیں, ہم جانتے ہیں کہ وہ خداوند کی بندی ہیں, اور خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے بھی وہ اپنی کاوش جو ہے وہ کرتی ہیں. تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یہ خداوند نے ہمیں ایک توبہ کا موقع دیا, اور یہ بھی بتایا ساتھ, یہ پیغام دیا ہے کہ جو ہم خداوند سے دور ہیں, یا جو ہم دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, کسی کی ٹانگ کھینچنے میں یا کچھ, یہ بہت پیاری اور خوبصورت. آنٹی جی بہت شکریہ آپ کا. تو شاہد بھائی آپ سے بات چیت جاری رکھتے ہیں. میں بس مختصر طور پہ یہ بتا رہا تھا, سوری ایک اور کال ہے. ہیلو. ہاں جی, جیم سی دی, پاسٹر جوئل, تھینک یو فار کالنگ. ہاں جی, بہت اچھا ٹاپک. جی خرم سے بات کریں آپ. ہاں جی جی پاسٹر جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی, بہت اچھا ٹاپک ہے. جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں تو وہ سمجھو ڈرپوک ہوتے ہیں. خداوند نے کلام میں لکھا ہوا کہ ڈرپوک لوگ جو ہوتے ہیں وہ خداوند کی بادشاہی میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. جی جی. اور زبور
ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ में उसने कहा कि ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੱਸ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਾਸਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ, ਸਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਗ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਰਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। जी शाहिद भाई जी, मैं बात कर रहा था कि काम जो है वो ईमान के साथ जुड़े हुए हैं, आराम जो है वो भी ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर एक दो सिर्फ आयतें अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें तो अब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया। ईमान ही के सबब से वो चला गया था, यानी मतलब ये कि उसने कुछ किया था, ये नहीं कि उसने कहा कि हाँ मैंने ईमान रखा हुआ है तो काफी है, बस मैं इत्थे बैठा रहना। नहीं, उसने ईमान रखा, लेकिन उसके साथ साथ उसने हुक्म माना। ओबीडियंस, सो फेथ ब्रिंग्स ओबीडियंस। So when we obedient, then obviously we will not sit restless. हाँ, हमें आराम करना है, हमें ब्रेक लेनी है, हमें रुकना है, लेकिन रुक कर हमें वक्त जाया नहीं करना, बल्कि उस वक्त का सही इस्तेमाल करना है। इसलिए मैं समझता हूं कि आराम का ईमान के साथ ताल्लुक है। जो बंदा, मैं ये भी नहीं कह रहा अमाल, मैं आपको सिर्फ एक आयत पढ़ के बताना चाहता हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में से सीखता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। कि लिखा है जो सुलेमान था वो हिकमत में भरपूर था। जब सुलेमान से खुदा ने कहा कि तू क्या चाहता है, तो उसने क्या मांगा? उसने हिकमत मांगी, उसने दानिशमंदी मांगी। King Solomon asked God to give him wisdom. He did not ask wealth, he did not ask power, he did not ask anything, but he asked wisdom. और सुलेमान कहता है कि जो ढीले हाथ होते हैं, जो सुस्त लोग होते हैं, जो वक्त को जाया करते हैं, दरअसल वो जिंदगी की बहुत बड़ी नेमत को जाया करते हैं, बल्कि वो अपने आप को जाया करते हैं। और अब प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग लोग कहेंगे जी मैं जाया नहीं कर रहा वक्त को, मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस्तेमाल, हर बंदा इस्तेमाल करता है किसी ना किसी जगह पर। जो बुरे काम करते हैं वो भी अपने वक्त का इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं, लेकिन क्या कर रहे होते हैं? बुरे काम कर रहे होते हैं, और जिनका नतीजा अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें ओबीडियंट होना है, हमें ताबेदार होना है। और फिर क्या कहते हैं, जिस मिरास में लेने वाला था और अगरचे जानता ना था मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना हो गया और ईमान ही से उस मुल्क माजूद में
माउद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदो बाश की गोया गैर मुल्क है, और इजहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। मेरे अजीजों, बात सीखने वाली ये है, जो मैंने सीखा है कि खुदावन जो है वो दयानतदारों और रासबाजों को आजमाइश से निकाल लेता है। खुदा जो है वो दयानतदारों और रासबाजों को आजमाइश से निकाल लेता है, लेकिन याद रहे कि खुदा किसी की आजमाइश नहीं करता, खुदा आजमाइश से निकालता है। वो हमें आजमाइश में पड़ने से रोक सकता है, हमारी मदद कर सकता है, और इसी तरीके से वो हमें निकाल भी सकता है अगर हम आजमाइश में गिर भी जाते हैं। लेकिन खुदा किसी को नहीं आजमाता, कलाम मुकद्दस कहता है। हम दूसरा पत्रस और उसकी एक छोटी सी आयत है जो बिल्कुल मुख्तसर सी आयत है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा कि उसकी जो 9वीं आयत है, लिखा तू खुदावंद दयानतदारों को, यानी दीनदारों को, तू खुदावंद दीनदारों को दयानतदारों को आजमाइश से निकाल लेता है, लेना, और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। मतलब ये है कि अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो मेरा तजुर्बा ये है कि वो हमें बचा लेगा, वो हमें संभाल लेगा। वो अगर ये आजमाइश, बहुत सारे लोग अब ये भी ख्याल करते हैं, खुरम भाई आपको याद होगा आपका सबसे पहला जो शो जब हम रेडियो करते होते थे तो इसी टॉपिक पे था। जी बिल्कुल, मुझे याद है, बिल्कुल आपका इसी टॉपिक, और वो भी शो हम दोनों भाइयों ने किया था, और हम ये सवाल रख रहे थे कि ये जो वबा थी सिर्फ चाइना में थी उस वक्त सिर्फ चाइना में थी, तो हम इसको देख रहे थे ये कैसे आई, किसने भेजी। आज भी मैं मुझे भी सवाल किया गया कि मैं क्या समझता हूं कि किसने भेजी, मुझे नहीं पता कि ये किसने भेजी है, लेकिन इस एक बात का मुझे अंदाजा है कि ये मैं जाती तौर पर इस बात को सीखा हूं कि ये खुदा ने नहीं भेजी, क्योंकि खुदा किसी की आजमाइश नहीं करता। और समझ लें, जो लोग ये मानते हैं वो कहते हैं कि अगर खुदा ने भेजी है वो मान लें इस बात को, लेकिन मेरे अजीजों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर खुदा ने भी ये भेजी है तो खुदा, पतरस रसूल क्या कहते हैं कि वो दीनदारों को, रासबाजों को इनमें से निकालने की कुव्वत रखता है। इसलिए मुझे किसका डर, ज़बूर नवीस लिखता है खुदा मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे कैसी हैबत, वो मेरी नजात है और मुझे कैसी दहशत। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत करनी है। हमारा ईमान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा, मरना मेरे लिए नफा है। ये खुरम भाई मैं अपने इस पेंडेमिक से जो कोविड में से हम गुजर रहे हैं उसमें से सीखा हूँ। और हाँ, खुदा को वक्त देना चाहिए, ना सिर्फ इस वक्त में, खुदा को अपनी जिंदगी में हर वक्त पहला दर्जा दे। हर बात में सिर्फ वक्त ही ना दइए, कई लोग की सिर्फ वक्त ही दिन देने। सॉरी, मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं, हम सिर्फ वक्त देते हैं। मैं फिर बात बता रहा हूं कि सिर्फ वक्त ना दे, बल्कि अपनी जिंदगी का हर चीज में से उसको पहला हिस्सा दे। क्योंकि यहां पर लिखा है कि अब्राहम ईमान से उठा, उसने हुक्म माना और चल पड़ा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ ईमान रखता तो कोई फायदा ना होता। याकूब ने फरमाया, याकूब ने अपने खत में मुकद्दस याकूब फरमाते हैं कि ईमान जो है वो अमाल के साथ है, ईमान अमाल के बगैर नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि खुदा को हमारी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा देना चाहिए हमें। और जितने लोग अगर मसीही नहीं हैं, अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते, तो आज के कलाम के वसीला से मैं ये आपको हौसला देना चाहता हूं, आपको इनकरेज करना चाहता हूं दैट इफ यू आर सर्चिंग फॉर पीस, if you are searching for life, if you are searching for joy, you will find peace only in Jesus Christ. You will find that joy only in Jesus Christ. Amen. In the world there are so much to worry about. In the world there is sickness, in the world there are worries, in the world we have problems, and it is life. I have problems, everybody has problems, but life is only found in Jesus Christ. अगर आप जिंदगी तलाश कर रहे हैं, अगर आप सुकून इत्मीनान तलाश कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, you will only find life, peace, joy
happiness in Jesus Christ. I just wanted to say this. थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत बातें, और इस एक्सपीरियंस के हवाला से जो मैंने कहा आपने बहुत ही एक्सप्लेन किया लोगों को पूरी तफसील के साथ. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें ये हिम्मत और ताकत दी है कि हम उसके कलाम को लेकर दुनिया में जाएं और फैलाएं. मेरे जीजो, ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ. ये हमारे एक ज़िम्मे, एक ड्यूटी के तौर पर लगा है. जैसा कि शाहिद भाई ने कहा कि भाई इफ़ यू वांट टू फाइंड अ लाइफ, जीसस ही वो है ज़रिया जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी पा सकते हैं और जिसके ज़रिए हम पाप तक जा सकते हैं. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है कि कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता. तो जैसा उन्होंने कहा कि अगर आप खुदावंद यीशु, इफ़ यू वांट टू नो जीसस, वी हैव गॉट अवर फ़ोन नंबर्स ऑन द स्क्रीन. इसका मतलब ये नहीं कि हम जब अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, यू कैन ओनली कॉल अस दैट टाइम, यू कैन कॉल अस एनी टाइम. इफ़ यू वांट टू नो जीसस, वी आर हियर टू हेल्प यू. We are here to help you. This is our duty to spread the word of Lord. हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये जॉब है, क्योंकि उसने कहा है जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ. तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम देखने के लिए. और मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये जो चैनल है टीवी का, इसका नाम है लाइफ टीवी. सो हु इज़ लाइफ? जीसस इज़ लाइफ. ही इज़ आवर रॉक. वो हमारी चट्टान है. वो हमारे बोझ को अपने ऊपर उठाकर चलना चाहता है. वो कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा. आराम जो है वो खुदावंद के पास है. हमारा टॉपिक ये था, क्या है कि हमें मौत से डरना चाहिए या कि नहीं. तो खुदावंद का कलाम ही कहता है, खुदावंद कहता है कि जो मर जाते हैं, जो मुझ में मरते हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं. तो हमें खुदा, अगर हमने इस दुनिया से रुखसत होना है मेरे अजीजों, तो हमें खुदावंद में रुखसत होना है. हमने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के हवाला करके दुनिया से रुखसत होना है, ताकि हम अब्दी ज़िंदगी के वारिस हो सकें, उस अब्दी निजात के वारिस हो सकें जिसका उसने हमारे साथ वादा किया है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए वहाँ जाकर घर तमीर करता हूँ. ये घर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी और गारे से बने हुए हैं, लेकिन वो जो घर हमारे लिए ऊपर तैयार कर रहा है वो अब्दियत है, वो अब्दी है. उनमें जो हमारी ज़िंदगी है वो हमेशा के लिए होगी. तो हमें खुदावंद को जानने की ज़रूरत है, उसके नज़दीक आने की ज़रूरत है. और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इस कलाम के वसीला से, इन बातों के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी. मैं फिर आपको बताता चलूँ कि आप हमें हर संडे को 4 से 5 बजे तक स्काई 182 पर लाइव देख सकते हैं. फेसबुक पर फॉर ऑल द अर्थ शाहिद सलीम, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम भी शाहिद सलीम है. आप हमें सपोर्ट करें, आप इस चैनल को सपोर्ट करें. आप हमें ना सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, और दिल खोल कर खुदावंद के हजूर अपना हदिया दें. आप यकीन करें खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा, क्योंकि वो कहता है कि खुशी से देने वाले को वो अजीज़ रखता है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था. तो हमें इस चैनल को चलाने के लिए, हमें इस खुदावंद के इस कलाम को आगे लेके जाने के लिए आप हमारी मदद करें और हम आपकी मदद करें, ताकि हम खुदावंद के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और पूरी दुनिया तक खुदावंद का नाम पहुंच सके. और जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लैंड में रहते हुए हमने साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए ये चैनल शुरू किया ताकि उनको अपनी ज़ुबान को समझने में आसानी हो सके. इंग्लिश सभी समझते हैं, लेकिन जो हमारी मादरी ज़ुबान है वो उर्दू है या पंजाबी है, तो उसको समझने में और कलाम को सुनने में हमें ज़्यादा आसानी होती है. तो आप दिल खोल कर हदिया दें, और हमारी जो तफसीलात हैं वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर भी है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं प्रोग्राम के दौरान. और अगर आप अपनी रूहानी तरक्की के लिए प्रोग्राम से हटकर भी हमें फ़ोन करना चाहें तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें, और हम जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे. चाहे कोई गैर मसीही भी इस प्रोग्राम को सुन रहा है तो वो ज़रूर बर ज़रूर, अगर इफ़ यू वांट टू नो जीसस, व्हाट जीसस इज़ एंड व्हाट ही केम फॉर, प्लीज़ डू रिंग अस एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बगैर जो ज़िंदगी है वो नामुमकिन है. मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैं हर महीने के आखिरी इतवार को आपके साथ हुआ करूँगा. इसके अलावा जो हमारे हर इतवार को 4 बजे से 5 बजे तक प्रोग्राम हुआ करेगा, आप उसको ज़रूर देखें, ज़रूर कॉल करें, ज़रूर अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं या कोई भी रूहानी बात आप शेयर करना चाहें, आप हमारे जो प्रेजेंटर हैं उनके साथ शेयर करें. मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदावंद आपका हामी और नासर हो. आमीन.
खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। है जिंदा